إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد قد ضاقت حيلتي أنت وسيلتي أدركني يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا نبي الله خسروی اچھی لگی نا سروری اچھی لگی خسروی اچھی لگی نا سروری اچھی لگی ہم فقیروں کو مدینے ہم فقیروں کو مدینے کی گلی اچھی لگی خسروی اچھی لگی نا سروری اچھی لگی دور تھے تو زندگی بے رنگ تھی بے کیف تھی دور تھے تو زندگی بے رنگ تھی بے کیف تھی دور تھے تو زندگی بے رنگ تھی بے کیف تھی ان کے کوچے میں گئے تو ان کے کوچے میں گئے تو زندگی اچھی لگی خسروی اچھی لگی نا سروری اچھی لگی ہم فقیروں کو مدینے ہم فقیروں کو مدینے کی گلی اچھی لگی خسروی اچھی لگی نا سروری اچھی لگی میں نہ جاؤں گا کہیں بھی در نبی کا چھوڑ کر میں نہ جاؤں گا کہیں بھی در نبی کا چھوڑ کر مجھ کو کوئے مصطفیٰ کی مجھ کو کوئے مصطفیٰ کی چاکری اچھی لگی خسروی اچھی لگی نا سروری اچھی لگی خسروی اچھی لگی نا سروری اچھی لگی حمد و صلاۃ و سلام دے بعد بزرگو دوستو عزیز بچوں اللہ رب العزت دی لا ریب بے عیب لا شکا کتاب دے وچوں کچھ حصہ تلاوت کرن دا شرف حاصل کیتے دعا فرمیسو کہ رب کائنات میں کو این تلاوت کردہ آیات مبارکہ دے تحت کلمات حق آکھن دی توفیق عطا فرمیسی ایسا سارے کو سنن سمجھن تے دوجہ تک پہنچاون دی توفیق عطا فرمیسی عزیز و دوستو آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا فرمان عالی شان ہے من صلی علیہ کنت شفیعہ یوم القیامہ کہ دنیا دے جیڑا بھی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات اتے جتنا زیادہ درود پاک پڑھ سی قیامت والے دن اور اتنا ہی زیادہ میرے قریب ہو سی اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من صلی علیہ کنت شفیعہ یوم القیامہ کہ جہاں میرے اتے درود پاک کثرت دے نال پڑھ سی قیامت والے دن میں ان دے حق شفاعت کرے سا یعنی رب تعالیٰ دی بارگاہ دے وچ اگر ان دی پکڑ تھی گئی تو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ضامن ہاں کہ ان دی شفاعت کر کے رب تعالیٰ دی بارگاہ دے وچ ان دی سفارش کر کے رب تعالیٰ دی بارگاہ دے وچ چھڑوا کے جنت وچ گھن سی
تو ساڈا ول حق بن دے کہ اساں کثرت دے نال آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی ذات والا صفات اتے درود پاک دے نظرانے پیش کریں دے رہ ونوں جہڑے ویلے بھی نہ یہ سمجھو کہ سب کو ٹائم ملے تے ول اساں حضور دے درود پڑھسوں بلکہ حضور دے اتے درود پڑھن واسطے خصوصی ٹائم کڈنا چاہیے تے ول آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی ذات اتے بیٹھ کے سکون دے نال ادب احترام دے اندر با وضو قبلہ رخ تھی کہ حضرت السلام دے نظرانے پیش کرنے چاہیے ایک مرتبہ درود پاک پڑھو گفتگو کا آغاز کرو اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد مفتاح الخیر والاسرار ومغلاق الشر والظلمات وآلہ وبارک وسلم جی آیت مبارکہ میں تلاوت کی تھی پہلا پارہ ہے سورہ بقرہ ہے آیت نمبر 90 ہے پہلا پارہ سورہ بقرہ آیات مبارکہ 90 ہے اندے وچ بنی اسرائیل دے کچھ حالات و واقعات بیان فرمائے گئے کہ تساں پہلے کی دفعہ سن چکے ہوئے کہ بنی اسرائیل جیڑی قوم ہے یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اچھی طرح جان دی ہے اچھی طرح پہچان دی ہے انہاں دے اوصاف انہاں دے کمالات انہاں دے معجزات اچھی طرح جان دی ہے بلکہ قرآن پاک دے وچ ایک مقام دے بنی اسرائیل دے متعلق اتنا فرما دیتا گئے کہ بنی اسرائیل آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی آمد ہوئی پہلے انہیں جان دی پہچان دی ہے جی میں اپنی اولاد کو جان دی پہچان دی ہے تے وال سوال ایک دے ذہن دے وچ کہ جڑے ویلے بنی اسرائیل آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اتنا جان دی ہے پہچان دی ہے سب کچھ سابقہ آسمانی کتاب دے وچ نے پڑھ لگا ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے کمالات معجزات اوصاف ہجرت گاہ سب کچھ پڑھ رکھا ہے تے ول او آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی ذات تے ایمان کیوں نہیں گھننا ہے مسلمان کیوں نہیں تھے ایمان کیوں نہیں گھننا ہے سب کچھ جان دے بھی ہن پہچان دے بھی ہن بلکہ تا تک بھی فرمایا گئے کہ اپنی اولاد تو بھی ود کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو پہچانتے ہیں تے بعد ایمان کیوں نہیں گھننا ہے تا این سوال دا جواب این آیات مبارکہ دے وچ موجود ہے رب تعالیٰ نے خود یہ جواب عطا فرمائے کہ بنی اسرائیل سب کو جان دی پہچان دی ہے ول بھی ایمان نہیں ہے نہیں مسلمان ایک قوم نہیں تھی تا ان دی وجہ کیا ہے ان دے وچ راز کیا ہے رب کائنات نے این آیات مبارکہ دے وچ این سوال دا جواب عطا فرما دیتے رب کائنات نے قرآن پاک دے وچ ارشاد فرمائے بیس ما اشتروا به انفسهم کہ انہاں لوگاں نے بہت برا سودا کیتے یعنی بنی اسرائیل نے بہت ہی برا سودا کیتے تے انہاں سودا کیا کیتے ان یکفروا بما انزل اللہ کہ جہاں رب تعالی نے نازل فرمائے انہاں نے ان چیز دا انکار کر دیتے برا سودا کیا کیتے نے کہ رب تعالی نے جو قرآن پاک نازل فرمائے ان یکفروا بما انزل اللہ رب کائنات نے جہاں نازل فرمائے ان چیز دا انہاں لوگوں نے جو ہے وہ انکار کر دیتے کہ انکار کر کے انہاں نے بہت برا سودا کیتے تے ول انکار دی بھی نہ کوئی وجہ ہو سی آخر انکار جو کیتے نے کیوں انکار کیتے نے کوئی بھی بندہ کہیں بھی چیز دا اقرار کریں دے تو ان دی بھی وجہ ہوندی ہے اگر انکار کریں دے تو ان دی بھی کوئی نہ کوئی وجہ ہوندی ہے وجہ باویں صحیح ہوئے یا غلط ہوئے وجہ ضرور ہوندی ہے تب بنی اسرائیل نے این مقام ہوتے انکار کیتے تو وجہ کیا ہے رب کائنات نے ایندہ بھی جواب عطا فرما دیتے فرمایا باغیان ان ینزل اللہ من فضلہ علی من یشاء من عبادی کہ انہوں نے انکار کیوں کیتے باغیا انہوں نے بنی اسرائیل نے انکار کیتے تا حسد دی وجہ کے لئے انکار کیتے بنی اسرائیل نے حسد کیتے کیوں کہ رب تعالیٰ نے اپنے بندے وچوں جیدے ہوتے ہی فضل کرنا چاہیے اللہ تبارک و تعالی نے فضل کیتے اپنے بندیاں وچوں جے کوئی منتخب فرمائے وہی واسطے ان دے تے وہی نازل فرما دیتی ہے لیکن بنی اسرائیل نے کیا کیتے انہوں نے حسد کیتے حسد کیوں کیتے حسد اس واسطے کیتے بنی اسرائیل نے کہ کئی ہزارہ انبیاء کرام جڑے ہیں وہ بنی اسرائیل دی نسل وچ ہیں کئی ہزار نبی
بنی اسرائیل دے قوم وچوں ہیں تے بنی اسرائیل یہ چاہندی ہے کہ جڑا آخری نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم دی آمد دے چرچے تھیندے پن، جنہاں ذکر تورات وچ موجود ہے، جنہاں ذکر زبور وچ موجود ہے، جنہاں ذکر انجیل وچ موجود ہے، جنہی خاطر رب تعالیٰ نے کل کائنات کو بنائے، او محبوب بھی ساری نسل جو آوے، او محبوبی ساری نسل وچوں آوے، اے سعادت بھی ساتھوں ملے کہ کئی ہزار نبی سارے وچوں این بنی اسرائیل دے وچ تا آخری جی سعادت ہے، آخری نبی بھی وہ ساری نسل وچوں بنی اسرائیل وچوں آوے، لیکن رب تعالیٰ جے کو پسند فرمے دے ان کو چڑ گندے ان دے تے وحی نازل فرما دے دے۔ رب تعالیٰ نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو بنی اسرائیل تو نہیں بھیجا، بلکہ رب تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو بنی اسماعیل دے وچوں بھیجے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام انہاں دی نسل وچوں آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ جلوہ گر تھے، تے اس طرح بنی اسرائیل نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے نال حسد کیتا اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے او کمالات و اوصاف جڑے پہلے او پڑھ کے بیان کرنے دے کرے ہن، لوگوں کو سننے دے کرے ہن کہ او محبوب آون والا ہے، ان دی اے شان ہو سی، اے مقام و مرتبہ ہو سی، لیکن جڑے ویلے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان دنیا تے جلوہ گر تھی گے تو انہاں نے وال انکار کر دیتا۔ وجہ کیا بنی کہ انہاں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے نال حسد کیتا، تے وال رب تعالیٰ نے انہوں نے کیا عطا کیتا؟ فرمایا رب کائنات نے فباؤ بغضب علی غضب، کہ او غضب دے اوتے غضب دے حقدار بن گئے، غضب دے اوتے غضب دے حقدار بن گئے۔ وللکافرین عذاب مہین، صرف یہ نہ کہ غضب تے غضب دے حقدار بن گئے بلکہ غضب تے غضب دے حقدار بھی بن گئے تے نال کافر واسطے ذلت عذاب بھی تیار ہے، ذلت عذاب تیار ہے پیا۔ تعزیز و دوستو یاد رکھو کہ جہاں بھی در مصطفیٰ کو چھوڑ دیں دے اوندا مقدر دنیا دے بھی ذلت ہے، قبر حشر دے بھی ذلت ہے۔ اللہ حضرت فرمانے جو تیرے در سے پھر گیا وہ ذلیل و خوار ہو گیا، وہ ذلیل و خوار ہو گیا۔ دامن مصطفیٰ بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑی چیز ہے۔ جے کو دامن مصطفیٰ مل میں دے ان کو سب کچھ مل میں دے۔ اسا رسول اللہ دے ہیں تے جنت بھی رسول اللہ دی ہے، تے جڑا دامن مصطفیٰ وچ آوے دے تے ول جڑے ویلے سب کل کائنات رب تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام واسطے بنائیے تے جڑا اوندا غلام بن دے تے ول غلامیت کو سب کچھ عطا تھی دے۔ اگر کوئی بادشاہت کو دے دے، اگر کوئی اپنا ناز و نخرے کو دے دے، اپنے پروٹوکول کو دے دے تے دامن مصطفیٰ کو چھوڑے دے تا دنیا دے ذلیل تھی دے، آخرت وچ ذلیل تھی۔ کیوں؟ بخاری شریف دے حدیث پاک ہے، بخاری شریف دے حدیث پاک ہے ایک بادشاہ گزرے جہاں نام ہرقل ہے، 6ویں صدی دا عیسوی دا واقعہ ہے۔ ہرقل بادشاہ ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی آمد پاک دا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے سچے نبی ہومن دا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے آخری نبی ہومن دا پکا یقین ہے اور وہ پکا عیسائی ہے۔ ہرقل بادشاہ پکا عیسائی ہے تے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے اوپر ان کو پکا یقین ہے تے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جڑے ویلے بادشاہ دے نام خط لکھے، بادشاہ کو خط دے وچ پیغام دیتا، اسلام دی دعوت دیتی، تاہک خط ہرقل دے نام بھی لکھا۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، بخاری شریف دی حدیث پاک ہے۔ ان واقعے دے وچ حضرت ابو سفیان بیان تا فرمینے، لیکن ان واقعے دے وچ حالی وہ حضرت کوئی نہیں بنے، حالی انہوں نے اسلام قبول کوئی نہ کیتا کہ اون ویلے دا واقعہ ہے۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمینے کہ میں ملک شام گیا تو اتنا دے بادشاہ ہرقل کو پتہ چلے کہ مکے دا ایک سردار اتھا دن آیا ہوئے۔ ہرقل نے اپنے نمائندے بھیجے، اپنے کرندے بھیجے کہ ونجو من کے ابو سفیان کو گھننا ہو۔ تو ابو سفیان ہرقل دے بادشاہ دربار کے حاضر تھی گئے تو ہرقل نے حضرت ابو سفیان کی نے کچھ سوال کیتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے بارے دے وچ انہاں دا حسب پوچھا، نسب پوچھا، جڑے لوگ انہاں دے ایمان گھننے انہاں دے حالات و واقعات دے بارے سوالات کیجے، کچھ سوالات کیتے۔ حضرت ابو سفیان فرمینے
کہ ہرقل بادشاہ نے میرے کنے جیرے بھی سوال کیتے ہیں میں او سچ سچ دسا ہے، میں سچ سچ انہوں کا جواب دیتے۔ سچ سچ آقا دا مقصد کیا ہے؟ یعنی کہ اون ویلے میں آقا علیہ السلام دا غلام کوئی نہ ہم، اون ویلے میں مسلمان کوئی نہ ہم، اسلام دے داخل کوئی نہ ہم، والوی ہرقل نے میرے کنے سوال کیتے، میں اون دے ویلے کوئی ڈنڈی نہیں ماری، کوئی غلط بیانے نہیں کی، جو کچھ ہے آقا علیہ السلام دی ذات دے بارے اون جو کچھ پوچھے میں ان کو صحیح صحیح دسا ہے۔ تے جڑے ویلے آپ نے ان کو صحیح صحیح دسا دیتے، ہرقل آدے کہ ابو سفیان جیڑا کو تیاں دسا ہے اگر واقعی یہ سچ ہے تہتری او آسی کہ جیڑی جا میں کھڑا این جا دے ہوں نبی دی حکومت ہو سی، این جا دے بھی ہوں توارے نبی دی حکومت ہو سی۔ تیول حضرت ابو سفیان فرمینے واپس ہو گئے۔ بادشاہ ہرقل نے اپنے تمام وزیریں کو، مشیریں کو، اپنے تمام کابینہ، تمام کمیٹی کو ایک حال دے وچ جمع کیتا، اپنے محل دے وچ جمع کر کے خود تخت نشین تھی گیا، تخت تے بہ گیا، دروازے کھڑکیاں سب کچھ بند کرا دیتیاں، تے تمام کو مخاطب تھی گیا دے ہرقل بادشاہ کہ اگر تساں این آخری نبی دا کلمہ پڑھ گنو تا تہاڈا فائدہ ہے، ان دے وچ تہاڈا فائدہ ہے، تہاڈی بھلائی ہی دے وچ ہے کہ تساں آخری نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم دا کلمہ پڑھ کے مسلمان تھی ونو، ایمان قبول کر گنو، تہیں دے وچ تہاڈی بھلائی تہاڈی بقا ہے۔ اگر تساں انکار کرے سو تے تساں تباہ و برباد تھی وسو۔ ہرقل دا آخر ہے تے وزیر مشیر سب اٹھ کے بھجن لگ گئے، سب دروازے بھجے تے بادشاہ نے جڑا ڈٹھا کہ اے تا بھج دے پن تے میں اگر اسلام قبول کرے نا، اگر میں کلمہ پڑھ دا تو میری بادشاہی خطرے چھے، میری بادشاہی خطرے چھے۔ تے جڑے خود سن کے بھجے میں نے اگر میں مسلمان تھی گیا کلمہ پڑھ گیا نبی دا تے کہ میرے کو بادشاہی قبول کرے سن، میرے کو بادشاہ آرام دے سن، میری گال سن کے نہ دھوکے مار دیتی ہے تے لہذا اے میرے کو قبول کہنا کرے سن تے میرے واسطے یہ بہتر ہے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کہ اگر میں کلمہ نہ پڑھا تو میری حکومت قائم رہے سی۔ تو بدبخت نے اپنی بادشاہی کو ترجیح دیتی، اسلام قبول نہ کیتا اور بادشاہی کو بچاؤن واسطے انہیں کلمہ نہ پڑھا، لیکن انہاں لوگوں نے ان کو بھی قبول نہ کیتا اور دنیا دے بھی تباہ و برباد تھی گیا، آخرت بھی جہنم دا حقدار بن گیا۔ تعزیز و دوستو، جڑا بندہ دامن مصطفیٰ کو چھڑیں دے، دامن مصطفیٰ نہیں پکڑیں دا تو وہ دنیا دے بھی تباہ و برباد تھی دے، قبر حشر بھی تباہ و برباد تھی سی جی میں ہرقل دے نال تھی۔ اگر وہ قبول کر گندا تو ول کیا تھی رہا؟ یہ واقعہ 6ویں صدی عیسوی دا، دن گزرتے رہے، مہینے سال بڑھتے رہ گئے، وقت گزرتا رہا، وقت آ گیا 13ویں صدی عیسوی دا، یہ 6ویں صدی دا واقعہ ہے، ہرقل دے خط والا ول آندی ہے 13ویں صدی عیسوی، اندے وچ فرمینے کہ سیف الدین ایک امیر ہے ریاست دا، انہیں اپنے کچھ لوگوں کو بھیجا روم دے کوئی تحفے تحائف بادشاہ کو دینے واسطے، تو تحفے چاہ کے بادشاہ دی بارگاہ دے وچ پیش کیتے تے بادشاہ نے انہاں کو ایک چیز دکھان واسطے ایک صندوق منگایا، صندوق منگوا کے ان کو کھولا گیا، کھولے نے تو دے وچ کیا ہے؟ ان دے وچ ایک ریشمی کپڑا ہے، ان کپڑے دے وچ ایک بوسیدہ بہت پرانا کاغذ ہے، ان کو کھولے نے تا فرمینے ان دے تے کچھ الفاظ مٹ چکے ہیں، الفاظ ان تے باقی کوئی نہ ہیں کیونکہ بہت پرانا ہے۔ تے ول او فرمینے بادشاہ دن کہ ایک او خط ہے جڑا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بادشاہ ہرقل کو لکھا ہے، ہرقل کو لکھا ہے، ای خط دے اسلام دی دعویٰ دیتی ہے، ایمان گھن آوان دی کلمہ پڑھن دی دعویٰ دیتی ہے۔ ہرقل بادشاہ نے کلمہ نہ پڑھا، انہیں اپنی بادشاہی کو ترجیح دیتی ہے، لیکن انہیں بعد علیہ بزرگاں ساکو اے وصیت کیتی ہے کہ جے ویلے تونی اے خط تہاڈے کول موجود راسی اون ویلے تک تہاڈی حکومت قائم راسی۔ اندازہ لو جے ویلے تک اے خط تہاڈے کول راسی اون ویلے تک تہاڈی حکومت قائم راسی۔ تو ول بندہ سمجھے سوچے
اندازہ لاوے کہ او خط آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا صرف لکھا ہویا ہرقل بادشاہ دے کول پہنچا، او ایمان نہ گھنایا تے لوگ کے بعد اللہ نے کچھ سنبھال کے رکھا۔ اس وقت واقعہ ہے 6 صدی عیسوی دا، بل آگئی 13 صدی عیسوی، او خط حالی بھی باقی ہے، اگرچہ وہ سیدھا تھی چکا ہے، اور آنکھ دے تو کچھ الفاظ مٹ چکے ہیں، لیکن نے فرمایا کہ اگر سارے کول اے جے ویلے تک موجود راسی، اون ویلے تک ساری حکومت قائم و دائم راسی، تے ول آخرا چاہیے کہ اگر وہ خط نبی پاک دا لکھا ہویا انہاں دے کول موجود راوے تے انہاں دی حکومت کئی صدیاں تک قائم تے آباد و شاد راوے، تے ول اگر وہ کلمہ پڑھ گندا تے ول اون دی حکومت دے نظارے کیا ہوندے؟ اے اون تا کلمہ نہیں پڑھیا نا، اون دے تے بدبختی چھا گئی ہے۔ اگر وہ کلمہ نبی پاک دا پڑھ گندا تو کو کیر شہید بادشاہی مل سی۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ، کافرہ نے کتنا انہیں نہ ظلم و ستم کیتا، کتنا انہیں کو تکلیفہ پہنچایا، کتنا انہیں کو گھسیٹا اور کتنا انہیں تے ظلم کیتا، لیکن انہیں نبی پاک دا کلمہ پڑھا تو رب تعالیٰ نے انہوں نے کیا بادشاہی عطا فرمائی، کیا مقام مرتبہ عطا فرمایا کہ رب تعالیٰ دے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بلال کتا ہے، بلال کو بلاؤ۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ بارگاہ دے وچ حاضر تھی منن، آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمائیں اے بلال مکے دی فضاواں دے وچ، مکے دی گلیاں وچ لوکاں نے تے کچھ بڑا کام کیتے، امیہ بن خلف نے تیرے تے بڑا ظلم دے پہاڑ ڈھائے، آج اے خانہ کعبہ دی چھت ہے، اے دیوار ہے، ایندے تے چڑھن تے رب دا نام بلند کر، رب دا نام بلند کر۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ رنگ دے کالے ہیں، حبشی ہیں، ولوی مقام مرتبہ کیا ملدا بے؟ اے مقام مرتبہ ملدا بے غلام ہیں، ول آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا بیت اللہ دی چھت تے چڑھ کے رب دا نام بلند کرو۔ تہارے تو بادشاہ پہلے تو ہے پیا، اگر وہ کلمہ نبی دا پڑھ گندا تو کو پھر مقام مرتبہ کیا ملدا؟ تے جے ویلے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بلال کو بلاؤ، بلال اذان دے، تے کہیں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلال کیونکہ وہ غلام ہیں، حبشی ہیں، تے آج اے فتح مکہ دا موقع ہے، اندے ہوتے تسا کہیں بے کو حکم فرما لیو، کوئی بھی آج رہا کھڑا تھی کہ اذان دے دے، اذان ہی دے ہونی ہے نا، رب دا نام ہی بلند کرنے، کوئی بھی اذان دے سکتے، کتنے صحابہ کرام موجود تھا کہ نہیں پہ، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نہیں، جیرے ویلے انہوں تے ظلم و ستم تھی نہ پیا ہے، جیرے انہوں گلیاں دے وچ گھسیٹا ویندا ہے، جیرے ویلے انہوں کو گرم ریت تے لٹایا ویندا ہے، جیرے ویلے چھاتی اُتے بھاری پتھر رکھ دتا ویندا ہے، اوے حضرت بلال حبشی او ظلم و ستم برداشت کرے نے ہن تے اج بھی انہاں دا یہ مقام مرتبہ ہے، اذان بھی اوہ دے۔ تبارک دوستو گال یہ تھی نہیں پئی کہ بنی اسرائیل نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے جڑے ایمان نہیں گھننا ہے، حسد دی وجہ کی نے ایمان نہیں گھننا ہے۔ معلوم تھیا کہ حسد کرنا یہ بہت بڑا جرم ہے، حسد کرنا بہت بڑا جرم ہے۔ حسد نہ صرف جان لیوا بیماری ہے بلکہ ایمان کو ختم کرنے والی بیماری ہے کہ بنی اسرائیل نے ایمان نہیں گھننا ہے۔ کیوں نہیں گھننا ہے؟ حسد دی وجہ کی نے کہ بنی اسماعیل جو کیوں ہے، آخری نبی بنی اسرائیل جو آ گیا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان علی شان ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پہلے امتیاں دے وچ کچھ گناہ ہیں جہدے وچ حسد بھی پاتا ویندا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ حسد تہاڈے اندر بھی سرایت کر چکے، اور دوسرے مقام دے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ حسد جو ہے نا یہ ایمان کو ایویں خراب کریں دے، ایویں خراب کریں دے جویں ایلوا شہد کو خراب کریں دے۔ ایلو یا ایلوا ایک درخت ہے جڑا بہت زیادہ کڑوا ہوندے تے شہد میٹھی ہوندی ہے، اگر ان کو شہد دے وچ مکس کر دیتا وجے، ملا دیتا وجے تو وہ شہد کو بھی کڑوا کر دے سی، شہد کو بھی خراب کر دے سی۔ تے ہی واسطے فرمایا گئے کہ اگر ان کو شہد ملاؤ تو شہد خراب تھی ویسی، ایویں ایمان والا مومن مسلمان اگر ان دے دل دے وچ حسد پیدا تھی گئے تو ان دے بھی ایمان دا ایویں خطرہ ہے۔ ایویں آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے کوئی زیادہ مقام عالی شان ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ حسد کی نے بچو، حسد کی نے بچو، کیوں کہ حسد جو ہے فرمایا اے نیکیاں کو ایویں کھاندے جویں بھا لکڑی کو کھاندی ہے، جویں لکڑیاں کو بھا لگ بنے چند منٹ سیکنڈاں دے وچ کتنا پتہ نہیں ٹن لکڑیاں جائے ختم تھی ویسن با انہاں کو کھا ویسی۔ فرمایا جیڑا حسد ہے اے بھی نیکیاں کو ایویں کھاندے جویں آگ لکڑی کو کھاندی ہے، لہذا تساں حسد کی نے بچو۔ جڑا بندہ حسد آوے دے بل حسد آ کے او چغلی بھی کریں دے، او غیبت بھی کریں دے، او دھوکہ دہی بھی کریں دے، او جھوٹ بھی بولیں دے، ٹھیک ہے نا، این تو وجہ کے بعض اوقات حسد دے وچ آ کے بندہ ایمان تو بھی خارج تھی میں دے۔ فرمایا ایک مقام دے فرمایا حسد کی نے بچو
کیوں کہ ابلیس جڑا شیطان ہے ابلیس بنیا تے حسد دی وجہ کی نہیں بنے ہی حسد دی وجہ کی نہیں بنے انہیں حضرت آدم علیہ السلام دے نام حسد کیتے رب تعالی بارگاہ تکبر کیتے حسد کرنے ہوئے حالانکہ فرشتے دا سردار ہے فرشتے دا استاد ہے لیکن ان کو کیا ملا ان کو لعنت ملی ہمیشہ ہمیشہ واسطے رب تعالیٰ نے اپنی بارگاہ کی دھتکار دیتے اپنی بارگاہ سے نکال لیتے اور قیامت تک کے لیے کو شیطان بنا دیتے تو فرمایا تیرا بندہ حسد کرے سی تبل ذلت اوندا مقدر بن سی تو فرمایا جتنا تھی سکے حسد کی نے بچو اگر حسد کی نے بچ گئے تو تسا اپنے نیکیاں کو بچا کے دے اگر حسد کی نے بچ گئے تو اپنے آپ گویا کہ اپنی نیکیاں کو محفوظ کر کے دے کیوں فرمایا کہ حسد کرے سو تے نیکیاں ختم تھی سن اے نہیں فرمایا کہ نیکی کرے سو ثواب نہ ملسی سمجھن دی گل ہے بلکہ فرمایا کہ حسد نیکیاں کو کھا میں دے معلوم اے تھیا کہ حسد کی نے پہلے جڑا نیکیاں جمع تھیا پن تواڈے نام اعمال دے نیکیاں لکھیا پن اگر حسد کرے سو تو او نیکیاں ختم تھی ویسے تا بندے کے لیے بہتری یہ ہے کہ بندہ کہیں دے نال حسد نہ کرے حسد آدھے کی کوئن حسد آدھے کی کوئن فرمایا حسد اے کہ کہیں تے رب تعالیٰ دا فضل تھی وے رب تعالیٰ دی رحمت تھی وے رب دے طرف کوئی کو نعمت ملے تے اے دیکھے تے دیکھ کے سڑے جال ونجے سڑ ونجے کہ اے کو کیویں مل گئی ہے اے تے ہمیں کو ملے ہا تے ہن وال کوشش راوے کہ کہیں نہ کہیں طرح ایندے کنے اے چیز ختم تھی ونے ایندے کنے چھن ونے ایندا اے نقصان تھی ونے جویں مائے ہاں اے بھی اون تھی ونے ساری زندگی اے سردا جلدا رہ وندے ایندا بندہ کچھ نہیں بلکہ ایندے نام اعمال دے وچ اگر کوئی نیکی ہن تا او ختم تھی او ختم تھی ونے تے لہذا رب تعالی سب حسد کی نے بچن دی توفیق عطا فرماوے فرمایا حسد نہ کرو رشک کرو رشک کرو رشک کرن دا حکم دیتا گے حسد کی نے بچن دا حکم دیتا گے حسد کیا تھا حسد یہ ہے کہ جلنا سڑنا تے رشک کیا ہے کہیں تے رب دا فضل تھی وے رب دی نعمتوں کو ملے رحمت تھی وے تے دیکھ کے خوش تھی وے تے رب دی بارگاہ دعا کرے یا باری تعالی ان کو دیتے میں کو بھی دے ان تے فضل و کرم کیتے بھی او آباد و شاد رہے کھلنے پودے لیکن میں کو بھی اے دیا مال عطا فرما اے نعمت اے فضل میرے ہوتے بھی کرم فرما تا فرمایا حسد کی نے بچو رزق دی دعا کرو رب تعالی سارے مسلم بھائیوں کو حسد کی نے بچن دی توفیق عطا فرماوے رب تعالی کریمات اپنی بارگاہ دے قبول و منظور